That's it, bold. Oh, back through the gate. Oh, another one, back through the gate. Another one for Nokia. راشد خان نے جب ٹی20 ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل کا ٹاس جیتا تو ان کے ذہن میں یقیناً جنوبی افریقہ کی ٹیم سے جڑا چوکر ٹیک ہوگا، جس کی بنیاد پر وٹیز کو کئی بار آئی سی سی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں دباؤ کے تخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ راشد خان کو اپنی ٹیم کی بولنگ پر اعتماد بھی تھا اور گزشتہ میچوں میں بڑی ٹیم کو ہرانے کے بعد قسمت پر یقین بھی کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں پہلی بار جنوبی افریقہ کو بھی مات دے سکیں گے۔ وہ یقیناً یہ سوچ رہے تھے کہ کم ٹوٹل کا بھی دفاع کرنا ممکن ہوگا، لیکن میچ کی پچ اور جنوبی افریقہ کے گیندباز کیا قیامت ڈانے والے ہیں، شاید ہی کسی کی بھی گمان میں نہ تھا۔ افغان ٹیم کا ٹاپ آرڈر اس شاندار بالنگ کے مظاہرے کے سامنے لڑکھڑا چکا تھا۔ جنوبی افریقہ کی بالنگ جیسے کوئی بھی گیند ضائع نہیں کر رہی تھی۔ ٹاس جیتنے والے راشد خان کے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ان کو 7ویں اوور میں ایسی صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے بیٹنگ کے لیے آنا ہوگا۔ 7ویں اوور میں عظمت اللہ آؤٹ ہوئی تو ایک بار پھر راشد خان کی کندھوں پر بھاری ذمہ داری آ پڑی، لیکن راشد خان بھی نوکیا کی گیند پر بولڈ ہوئے اور ان کی مختصر مزاحمت کا اختتام ہوا۔ تبریز شمسی نے 12ویں اوور میں اپنی تیسری وکٹ لے کر افغانستان کو 56 رن کے مجموعے پر آؤٹ کرنے میں اہم کردار ادا کر دیا، جو کسی بھی آئی سی سی ٹی20 ورلڈ کپ سیمی فائنل کا سب سے کم ٹوٹل تھا، بلکہ افغانستان کا بھی سب سے کم مجموعہ تھا۔ اعصاب تھی یا پچ کی جادوگری، جنوبی افریقہ کے لیے بھی بیٹنگ آسان نہ تھی۔ اچھلتی کودتی گیندیں پریشان کن ثابت ہوئی، لیکن افغانستان کے کم مجموعے نے جنوبی افریقہ کو کسی قسم کا خطرہ مولنے سے روکے رکھا۔ ماکرم اور ہینڈرکس ثابت قدمی سے رفتہ رفتہ رنز بناتے رہے اور چھٹی اوور کے اختتام تک 34 رنز بن چکے تھے۔ 9ویں اوور میں ماکرم اور ہینڈرکس نے احتیاط کا دامن چھوڑتے ہوئے باقی ماندہ رن بھی چوکوں اور چوکوں کی مدد سے حاصل کرتے ہوئے چوکر کا ٹیگ بھی توڑا اور افغانستان کرکٹ ٹیم کا خواب بھی۔ یاد رہے کہ جنوبی افریقہ نے پہلی بار ورلڈ کپ کے فائنل تک رسائی حاصل کی ہے۔